اپنے صحافتی کیریئر میں مجھے بھارت میں کئی ہفتوں کے قیام کے دوران فقط اس ملک کے داخلی اور خارجی امور کے بارے میں رپورٹنگ کے علاوہ تفصیلی کالم بھی لکھنا ہوتے تھے۔ 2005 سے مگر بھارت پر توجہ سے جی بھر گیا۔ جنرل مشرف کے آخری برسوں میں ہمارے ہاں کی سیاست ویسے بھی عوامی اور جمہوری ہوتی محسوس ہوئی۔ اس جانب توجہ موڑی تو بالآخر عدلیہ تحریک شروع ہو گئی اور بتدریج میں ٹی وی شوز کا عقل پھیلاتا اینکر بھی مشہور ہو گیا۔ ہمارے سیاسی منظرنامے پر لگے تماشوں کی وجہ سے اب بھارت کے بارے میں شاذ ہی لکھنے اور بولنے کی فرصت ملتی ہے۔ اس کے باوجود پرانی عادت کی وجہ سے دن میں کم سے کم 1.5 سے 2 گھنٹے ہمسایہ ملک کے معاملات پر بھارتی اور ملکی میڈیا میں نمایاں ہوئی خبریں اور مضامین غور سے پڑھنے میں صرف کرتا ہوں۔ حال ہی میں بھارت میں G20 ممالک کا اکٹھ ہوا ہے۔ اس کا انعقاد سفارتی اعتبار سے نریندر مودی کی بہت بڑی کامیابی تھی۔ اپنے ملک کی آبادی، وسائل اور امکانات کی بدولت وہ خود کو عالمی فیصلہ سازوں میں شامل کرتا ہوا نظر آیا۔ بہت سے مبصرین کا خیال تھا کہ مذکورہ کانفرنس میں چینی اور روسی صدر کی عدم شرکت G20 کا میلہ سجنے نہیں دے گی۔ بھارتی سفارتکاروں نے مگر مہارت سے رونق لگائے رکھی۔ بالآخر دنیا کو یہ خواب بھی دکھایا گیا کہ امریکہ بھارت کے ساتھ مل کر مشرقی اور یورپ کے ممالک کو جوڑنے والا ایک کوریڈور تعمیر کرے گا۔ اس کی تعمیر چین کے ون بیلٹ ون روڈ والے منصوبے کو گرا دے گی۔ اپنے گھر بیٹھے لیپ ٹاپ کھول کر بھارت میں لگے G20 کی رونق دیکھتے ہوئے ایک دن مجھے اچانک محسوس ہوا کہ وہاں کا میڈیا کینیڈین وزیر اعظم کا مسلسل توا لگا رہا ہے۔ کینیڈا غریب ملک نہیں ہے، امریکہ کا ہمسایہ ہے۔ اس کی طرح سپر طاقت تو نہیں مگر قدرتی وسائل سے مالا مال ملک ہے جو دیگر ممالک میں خطیر سرمایہ کاری کو ہمہ وقت تیار ہے۔ اس کے علاوہ وہ نیٹو نامی اتحاد کا حصہ بھی ہے جو سرمایہ دارانہ نظام کی دفاعی اعتبار سے حتمی محافظ شمار ہوتا ہے۔ خود کو چین کے مقابلے کی قوت ثابت کرنے کے جنون میں مبتلا بھارت کو منطقی اعتبار سے اس ملک سے تعلقات بہتر رکھنا چاہیے۔ اس سوچ کے تناظر میں مجھے بھارتی میڈیا کا کینیڈا کے وزیر اعظم کے بارے میں رویہ مخاصمانہ سے زیادہ اشتعال دلاتا نظر آیا۔ لطیفہ یہ بھی ہوا جب G20 کانفرنس ختم ہو گئی تو کینیڈین وزیر اعظم کا طیارہ فنی مشکلات کا شکار ہو گیا۔ اس کی وجہ سے وزیر اعظم ٹروڈو کو عالمی رہنماؤں کی بھارت سے رخصت کے بعد وہاں کے دارالحکومت میں 38 سے زیادہ گھنٹے تقریباً تنہائی میں گزارنے پڑے۔ سوشل میڈیا پر ٹروڈو کی بھارت سے روانگی میں تاخیر کا بھی خوب مذاق اڑایا گیا۔ بھارتی میڈیا کے کینیڈین وزیر اعظم کے ساتھ اپنائے رویے کی بابت میں حیران ہوتا رہا۔ اس کی وجوہات خریدنے کی البتہ کوشش نہ کی۔ منگل کے دن مگر جان لیا ہے کہ بھارت اور کینیڈا کے مابین تلخیوں کا علاوہ کئی دنوں سے ابل رہا تھا۔ ہمارے وقت کے مطابق پیر کی رات اپنی قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کر وزیر اعظم ٹروڈو نے ساری کہانی کھل کر بیان کر دی ہے۔ کینیڈا میں سکھ کمیونٹی بہت بڑی تعداد میں آباد ہے۔ ان کی اکثریت کے اجداد 1870 سے امریکی ریاست کیلیفورنیا سے وہاں منتقل ہونا شروع ہو گئے تھے۔ وہاں آباد ہوئے سکھوں کی اکثریت کے بزرگ رنجیت سنگھ کی فوج میں اہم عہدوں پر فائز تھے۔ ان کے وارث برطانیہ کی پنجاب پر قبضے کے خاطر سکھوں کے خلاف ہوئے جنگوں کو یاد رکھتے ہوئے غدر پارٹی جیسی جماعتوں کے ذریعے برطانوی سامراج کو نیچا دکھانے کے خواب دیکھتے رہے۔ 1947 کے بعد ان سکھوں کی اکثریت بتدریج اپنی شناخت اجاگر کرنے کی خاطر خالصتان کے خواب دیکھنا شروع ہو گئے۔ بھارت اس کے بارے میں متفکر رہتا ہے۔ اس کی فکر مندی کا آغاز 1980 کی دہائی سے ہوا جب کینیڈا میں مقیم کئی مقبول سکھ سنت جرنیل سنگھ بھنڈاروالا کی چلائی خالصتان تحریک کی حمایت میں ڈٹ کر سامنے آ گئے۔ جون 1985 میں ایسے ہی جماعت کے نتیجے میں ایئر انڈیا کا ایک طیارہ اس میں نصب بم کی وجہ سے دوران پرواز آئی لینڈ کے قریب گر کر تباہ ہو گیا۔ اس کی بدولت 300 کے قریب ہلاکتیں ہوئی۔ بھارتی حکومت 1985 سے بارہا کینیڈا میں مقیم چند سکھوں کے نام لے کر انہیں مذکورہ طیارے کی تباہی کا ذمہ دار پکارتی رہی ہے۔ کینیڈا کی حکومت مگر ان کے خلاف سخت گیر رویہ اپنانے کو آمادہ نہ ہوئی۔ اہم بات یہ بھی ہے کہ اس دہائی میں کینیڈا کا وزیر اعظم موجودہ وزیر اعظم کا والد تھا۔ ٹروڈو خاندان کے ساتھ بھارت کی مخاصمت لہذا موروثی ہے۔ بہرحال خالصتان تحریک کی وجہ سے بھارت کو مطلوب ایک اور سکھ ہردیپ سنگھ نجر رواں برس کے جون میں نامعلوم افراد کے ہاتھوں قتل ہو گیا۔ کینیڈا کی پولیس اور انٹیلیجنس ایجنسیوں نے طویل تحقیق کے بعد یہ دعویٰ کیا ہے کہ مذکورہ قتل کینیڈا میں بھارتی انٹیلیجنس کے تعین کردہ اسٹیشن چیف کی نگرانی میں ہوا ہے۔ کینیڈا کی جانب سے یہ دعویٰ بھی کیا جا رہا ہے کہ بھارت اور کینیڈا کے مابین ماحول کو معمول کے مطابق رکھنے اور G20 سے قبل سنسنی خیز خبر اچھالنے کے بجائے ٹروڈو حکومت نے اپنے پاس جمع ہوئے ثبوت سفارتکارانہ ذرائع سے بھارتی ہم منصبوں تک پہنچائے۔ مودی حکومت نے مگر ان ثبوتوں کو قابل توجہ ہی نہیں گردانا۔
کینیڈا اس کے باوجود خاموش رہا اور بردباری سے فیصلہ کیا کہ G20 کانفرنس کے دوران وہ دلی میں بھارتی وزیر اعظم سے متوقع ملاقات کے دوران اس معاملے کو زیر بحث لائے گا۔ نظر بظاہر ٹروڈو مودی کے ساتھ ہوئی ملاقات کے دوران نظر کا قتل زیر بحث لایا۔ بھارتی وزیر اعظم نے تاہم اس کی جانب سے ہوئی شکوے کو اہمیت ہی نہ دی۔ کینیڈا ایک ایسی تنظیم کا رکن بھی ہے جسے 5 آئی پکارا جاتا ہے۔ سادہ لفظوں میں اس کا مطلب 5 آنکھیں ہیں۔ اس تنظیم کے بدولت امریکہ، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، برطانیہ اور کینیڈا کی انٹیلیجنس ایجنسیاں دہشت گردی سے متعلق معلومات ایک دوسرے کے ساتھ برق رفتار بنیادوں پر شیئر کرتی ہیں۔ آج سے چند سال قبل راولپنڈی سے نیوزی لینڈ کی ٹیم میچ کھیلے بغیر اچانک پاکستان سے اپنے ملک روانہ ہو گئی تھی۔ اس کی وجہ بھی 5 آئی کی فراہم کردہ اطلاع تھی۔ ٹروڈو کو یہ امید تھی کہ G20 کے اجلاس کے دوران امریکی صدر اور برطانوی وزیر اعظم بھی مودی کے ساتھ کینیڈا میں ہوئے قتل کا معاملہ شدت سے اٹھائیں گے۔ ان دونوں نے مگر مودی کی جی حضوری کی خاطر ٹروڈو کا ساتھ نہیں دیا۔ کینیڈا کا وزیر اعظم لہٰذا بھارت سے وطن لوٹنے کے بعد اپنی پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر اب تک چھپائی کہانی بیان کرنے کو مجبور ہو گیا۔ اوٹاوا میں تعین راہ کے اسٹیشن چیف کو ٹروڈو کی تقریر کے بعد کینیڈا چھوڑنے کا حکم بھی مل گیا ہے۔ جواباً دہلی نے اپنے ہاں مقیم ایک کینیڈین سفارتکار کو اپنے ہاں سے چلے جانے کا حکم دیا ہے۔ منگل کی شام سے رات گئے تک میں بھارت کی کئی جیت صحافیوں کے نظر کی قتل کی وجہ سے اٹھے قضیے کے بارے میں خیالات یوٹیوب کے بدولت سنتا رہا۔ بے تحاشا باہمی نظریاتی اختلافات کے باوجود تمام بھارتی صحافی اس امر پر اصرار کرنے کو مسترد سنائی دیے کہ ٹروڈو انتخابی مجبوریوں کی وجہ سے خالصتانی انتہا پسندوں کی آزادی اظہار کے بہانے ناز نخرے اٹھائے چلے جا رہا ہے۔ اس کے پاس نجر کے قتل میں بھارتی ایجنسیوں کے ملوث ہونے کے ثبوت موجود نہیں ہے۔ بھارت کے خلاف مبینہ طور پر اس نے جو جھوٹی کہانی گڑھی ہے، اس کی وجہ سے 5 آئی میں شامل اس کے دیرینہ اتحادی یعنی امریکہ، آسٹریلیا اور برطانیہ کے سربراہان بھی خود کو شرمندہ محسوس کر رہے ہیں۔ ٹروڈو نے گویا بونگی مار کر اپنی سیاسی تنہائی کو یقینی بنا دیا ہے۔ بھارتی صحافیوں کے برعکس میں ٹروڈو کو ایک کایا سیاستدان شمار کرتا ہوں۔ اپنی پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر اس نے جو الزامات لگائے ہیں انہیں لگانے کی ہمت ٹھوس ثبوتوں کے بغیر میسر نہیں ہو سکتی۔ کینیڈا کا وزیر اعظم اپنے موقف پر ڈٹا رہا تو امریکہ، آسٹریلیا اور برطانیہ کے لیے بہت دشوار ہو جائے گا کہ محض بھارت کو راضی رکھنے کے خاطر وہ اپنے دیرینہ اتحادی کو نظر انداز کرتے رہیں۔